تو خان صاحب پھر ہم امریکہ کا نام لے سکتے ہیں؟ Absolutely not. تو بیرونی سازش امریکی سازش ہوئی بھی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ Absolutely not. مسلسل عمران خان بیرونی سازش کا جھوٹا بیانیہ لے کر چلتے رہے. بیساکھیوں پر چلنے والی حکومت تھی، جیسے ہی بیساکھیاں ہٹی اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوئی، منہ کے بل گر گئے. کارکردگی کو چھپانے کے لیے انہوں نے امریکی سازش کا نیریٹو اٹھا لیا. حقیقت تو یہ ہے کہ عمران خان اپنی سیاست کو بچانے اور چمکانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تو خان صاحب پھر ہم امریکہ کا نام لے سکتے ہیں؟ Absolutely not. تو بیرونی سازش امریکی سازش ہوئی بھی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ Absolutely not. تو کہانی اب کچھ یہاں پہنچ گئی ہے کہ عمران خان کی جو بیرونی سازش کا بیانیہ ہے وہ مسلسل بے نقاب ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اب فنی گالا کے اندر بھی صورتحال کچھ خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ 3 دن لگاتار جو ہیں 3 بری خبریں آ گئی ہیں تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے. پہلے دن خبر آئی کہ ان کی آڈیو لیک ہو گئی ہے اعظم خان اور عمران خان کی، جہاں پہ اعظم خان صاحب کو مسلسل مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم منٹس کو کاپی میں بدل دیں گے، ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اپنی مرضی سے اس کو بدل سکتے ہیں اور کہہ دیں گے فورن سیکرٹری نے یہی بنایا ہے اور اس کو ایک تھریٹ بول دیں گے. دوسرے دن خبر آتی ہے کہ مریم نواز کے اوپر سے سارے کیسز ختم کر دیے گئے ہیں، وہ باعزت طور پہ بری ہو گئی ہیں اور اب ہر طریقے کا الیکشن بھی لڑ سکتی ہیں. تیسرے دن خبر آئی کہ جو پہلی آڈیو لیک ہوئی تھی اس کا دوسرا پارٹ بھی لیک ہو گیا ہے، جس کے اندر اعظم خان اور خان صاحب کے علاوہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر صاحب بھی شامل ہیں. میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ مزید عمران خان کی آڈیوز لیک ہونی ہے اور تھوڑا انتظار کریں، ان کی ویڈیوز بھی منظر عام پر آئیں گی، وہ بھی ابھی لیک ہونی ہے. اچھا، اس آڈیو کے اندر عمران خان اپنی ٹیم کو پورا پلان سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے ایک میٹنگ کرنی ہے، اس کے اندر ہم نے منٹس لکھنے ہیں چپ کر کے اور امریکہ کا نام نہیں لینا ہے. وہ بار بار اپنے لوگوں کو اس بات پہ سختی سے منع کر رہے ہیں کہ اس ایشو پر میں کسی طرح بھی کسی کے منہ سے امریکہ کا نام نہ سنوں. یعنی یہ وہ دلیر لیڈر ہیں جو کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں، لیکن امریکہ کا نام لیتے وقت بھی کترائیں گے. خان صاحب نے مسلسل 6-8 مہینے سے جھوٹے بیانیے کو پروموٹ کرتے ہوئے اپنی عوام کو بے حد بیوقوف بنایا، اور عوام سے یاد آیا کہ عمران خان کی نظر میں ان کو ووٹر، ان کا سپورٹر، ان سے محبت کرنے والوں کی کیا حیثیت ہے وہ خان صاحب نے خود اپنی زبانی بیان کی ہے. اسد عمر صاحب نے اس آڈیو کے اندر ایک بھنڈ مار دیا. انہوں نے کہا، خان صاحب سے کھل کر کہہ دیا کہ خان صاحب یہ جو آپ لیٹر کہہ رہے ہیں یہ جان کا لیٹر کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے. تو خان صاحب کا جواب یہ تھا کہ وہی نا میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے، لیکن یہ عوام کو نہیں سمجھ میں آنی، تو آپ اس کو ٹرانسکرپٹ نہیں لیٹر کہیں. یعنی کہ آپ اپنی قوم کو، اپنی عوام کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دھمکی آمیز خط اور ایک لیٹر میں اور میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ میں فرق نہ سمجھ سکیں. ان کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ لیٹر کیا ہوتا ہے اور ٹرانسکرپٹ کیا ہوتی ہے. یعنی اس قدر آپ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں اپنی عوام کو. اور مزے کی بات یہ وہ بننا بھی چاہتے ہیں، جو خان صاحب کہتے ہیں وہ اس پر یقین کر لیتے ہیں. جیسا خان صاحب کہتے ہیں وہ فوراً مان لیتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے خوددار لیڈر کے خلاف تو بیرونی سازش ہوئی ہے. مسلسل عمران خان بیرونی سازش کا جھوٹا بیانیہ لے کر چلتے رہے. بیساکھیوں پر چلنے والی حکومت تھی، جیسے ہی بیساکھیاں ہٹی اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوئی، منہ کے بل گر گئے. اور جیسے ہی منہ کے بل گرے تو اپنی کارکردگی کو چھپانے کے لیے انہوں نے امریکی سازش کا نیریٹو اٹھا لیا. اور میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جھوٹا بیانیہ ہے، یہ ایک جھوٹا نیریٹو ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر یہ سچا ہوتا یا واقعی امریکہ کی سازش ہوتی تو یہ کھل کر امریکہ کا نام ڈے 1 سے لیتے. لیکن انہوں نے امریکہ کا نام لینے سے پرہیز کیا اور اپنے لوگوں کو بھی کہا کہ امریکہ کا نام نہیں لینا. لیکن خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ جانے انجانے میں خود ہی غلطی کر بیٹھے اور اپنی زبان سے امریکہ کا نام لے لیا اور کہا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے. اس کے بعد ان کو ریئلائز ہوا کہ انہوں نے غلط کیا، ان سے غلطی ہوئی، تو انہوں نے $25,000 ماہانہ دیتے ہوئے ایک PR فرم کو ہائر کیا کہ ہمارے ریلیشنز کو بہتر بنا لو. یہاں تک کہ KP گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے اپنے صوبے میں امریکہ سے انہوں نے ایمبولینسز منگوائی اور میڈیکل کٹ بھی منگوائی. یعنی ایک ایسا ملک جس نے آپ کی رجیم چینج کر دی، آپ کو وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹا دیا، 22 کروڑ عوام کے ووٹ کی توہین کر دی. اس ملک کے ساتھ آپ تعلقات بناتے ہوئے ان سے سامان منگوا رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ان کا نام لیتے وقت بھی آپ کترا رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ عمران خان اپنی سیاست کو بچانے اور چمکانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ملک کا نقصان ہو، ملک کا ستیہ ناش ہو، لیکن اپنی سیاست، اپنی پولیٹیکل پوائنٹس گین کرنا ان کے لیے پہلے امپورٹنٹ ہے. عمران خان کی بیساکھیوں پر چلنے والی حکومت جب گرنے لگی تو عمران خان نے ایک جھوٹا نیریٹو اپنایا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس بیرونی سازش کے نیریٹو سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، امریکہ سمیت مغربی ممالک کے ساتھ ہماری فورن پالیسی کتنے نقصان اٹھا سکتی ہے. انہوں نے اس بارے میں نہیں سوچا. IMF سے معاہدہ کر کے آئے، اس معاہدے کی خلاف ورزی خود کی، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اگر IMF یا امریکہ ہم سے ناراض ہوتا ہے تو وہ ہمارے اوپر سخت فیصلے لگا لے گا، اور جب سخت فیصلے کرے گا تو اس کا نقصان ہماری عام عوام کو ہوگا. معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا.
PDM کی گورنمنٹ نے جب IMF کے معاہدے کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی تو کھل کر لغاری صاحب اور شوکت ترین نے جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں بات کی کہ کسی طرح سے بجٹ سرپلس کو ناممکن کرنا ہے اور اس معاہدے کو کمزور بنانا ہے. یہاں تک کہ لغاری صاحب نے سوال بھی کیا کہ سر اس سے ریاست کو نقصان تو نہیں ہوگا؟ تو شوکت ترین کہتے ہیں کہ ہوگا، لیکن جو ہمارے لیڈر کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کا لیڈر، آپ کا چیئرمین اب ملک سے بڑا ہو گیا ہے کہ ملک آپ کا ڈیفالٹ میں جا رہا ہو، لیکن آپ کو پڑی ہوئی ہے کہ آپ کے لیڈر کے ساتھ جو غلط ہوا ہے اس کا بدلہ ہم عوام سے لیں گے، جو قرضہ مل رہا ہے اس معاہدے کو آپ کمزور بنا دیں گے. عمران خان نے ہر ممکن کوشش کی، مسلسل جلسے کرتے رہے، ملک میں انسرٹینٹی بڑھتی رہی، ڈالر بڑھتا گیا، حالات خراب ہوتے گئے، معاہدے جو ہیں ہمارے IMF کے ساتھ منسوخ ہوتے چلے گئے. ہر ممکن کوشش تھی کہ پاکستان کا حال شری لنکا جیسا ہو جائے، اور پھر جلسے میں کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ پاکستان تو شری لنکا جیسے حالات میں جا رہا ہے اس امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے. یہ تو آپ چاہتے تھے کہ شری لنکا جیسا حال ہو. اگر شری لنکا جیسا حال ہوتا تو عوام سڑکوں پہ نکلتی، تو حکومت کے خلاف نکلتی، تو سیاست کس کی چمکتی؟ آپ کی اپنی سیاست چمکتی. آپ نے تو ہر ممکن کوشش کی تھی کہ یہ ملک ڈیفالٹ پہ چلا جائے. اپنی سیاست کو بچانے کے لیے عمران خان کس حد تک جا سکتے ہیں یہ انہوں نے اس آڈیو لیک میں بھی ثابت کر دیا کہ ایک جھوٹے نیریٹو کو یہ مسلسل اپنی سیاست میں استعمال کرتے رہے اور ملک کا نقصان کرتے چلے گئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی کلٹ فالوئنگ کا کوئی جواب نہیں ہے. جن کے دونوں سائڈ پہ پٹی باندھی گئی ہے، نہ تو وہ اس طرف دیکھ سکتے ہیں نہ وہ اس طرف دیکھ سکتے ہیں، صرف ایک ہی طرف دیکھیں گے، جو ان کو فیڈ کیا جائے گا وہ اسی کو سنیں گے. میں داد دیتا ہوں آخر میں ان کی سوشل میڈیا ٹیم کو، ان کی پولیٹیکل پارٹی کو، اور خاص کر کے ان کے لیڈر کو، کیونکہ خود خان صاحب ہر بیانیے کو اپنی طرف موڑ لیتے ہیں. ان کو بیانیہ بنانا بہت اچھا آتا ہے، ان کو موقف کھڑا کرنا بہت اچھا آتا ہے. وہ اس موقف کو کھڑا کرتے ہیں اور بار بار اس جھوٹ کو بولتے رہتے ہیں کہ وہ سچ بن جائے. اور وہی جھوٹ ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم جو ہے مسلسل پروپیگنڈا کریٹ کر کے دکھائے چلے جا رہی ہے، اور ایک جھوٹ کو اتنا کہہ دیتے ہیں کہ وہ جھوٹ سچ بن جاتا ہے.